بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گی میرے سب ویورز سے، لسنرز سے، پلیز میرے ساتھ درود پاک جو ہے وہ ایک بار لازمی پڑھ لیا کریں تاکہ میرے ایصال ثواب کا جو ذریعہ ہے وہ بنا رہے اور چلتا رہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کا پارٹ 1 جو ایتھیکل ایشوز کے بارے میں انفارمیشن تھی کہ کس کس قسم کے جو ایشوز ہیں وہ موجود ہیں سائیکالوجسٹ کے لیے، اور آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ امپورٹنٹ ایتھیکل سٹینڈرڈز فار کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، جو کہ تعداد میں تو 89 ہیں، لیکن ان کو ہم کچھ ایسے جو بہت ضروری ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو اردو کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اردو میں چاہیے یہ نوٹسز، تو میرے پاس اردو میں نوٹسز موجود ہیں۔ اب آپ کو پورے سبجیکٹ کے اردو کے نوٹسز چاہیے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں یا میرے واٹس ایپ پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں، وہ آپ میرے سے بائی کر سکتے ہیں نوٹسز جو بھی آپ کو چاہیے ریزنیبل پرائزز پہ۔ کلینکل ماہرین نفسیات کے لیے اہم اخلاقی معیار۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو۔ APA کوڈ آف ایتھکس انکلیوڈ 89 اسٹینڈرڈز فار سائیکالوجسٹ۔ APA کے اخلاقیات کے کوڈ میں ماہر نفسیات کے لیے 89 معیار شامل ہیں۔ Out of their 89, some of the important standards are given below۔ 89 معیارات میں سے چند اہم معیار ذیل میں دیے گئے ہیں جو نیچے ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے انفارمڈ کانسنٹ، یعنی مطلع رضامندی۔ انفارمڈ کانسنٹ وہ ہوتا ہے جس سے ہم ڈیٹا لے رہے ہیں یا جس کی انفارمیشن ہم لے رہے ہیں، اس کے سگنیچرڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، اس کی رضامندی اس پہ لی جاتی ہے کہ جی آپ کی رضامندی سے ہم آپ کی یہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ سے کلیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہے کانفیڈینشیلٹی۔ کانفیڈینشیلٹی کیا ہوتی ہے کہ رازداری، راز رکھنا کسی کا۔ جو آپ کا کلائنٹ ہے آپ اس کے رازوں پہ پردہ رکھیں گے، اس کے راز جو ہیں وہ اپنے تک محدود رکھیں گے، ان کو افشا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ 3 پہ ہے کلائنٹس رائٹس، یعنی کلائنٹ کے جو حقوق ہیں اس کی ہم پاسداری کریں گے، ٹھیک ہے۔ کلائنٹ کے حقوق ہم خیال میں رکھیں گے۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے ریکگنائزنگ دا پرسنل کمپیٹنسی، ذاتی صلاحیت کو تسلیم کرنا۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے ability to refer، حوالہ دینے کی صلاحیت۔ ان کو ڈیٹیل میں ہم آگے چل کے ویڈیو میں پڑھیں گے، میں آپ کے سامنے ہیڈنگز جو ہیں وہ پڑھ رہی ہوں۔ ability to refer یعنی حوالہ دینے کی صلاحیت۔ نمبر 6 پہ ہے keeping professional relationships، یعنی پیشہ ورانہ تعلقات رکھنا with the clients۔ نیکسٹ ہے نمبر 7 پہ dealing with sexual attraction، یعنی جنسی توجہ سے نمٹنا۔ 8 پر ہمارے پاس ہے third party request services، یعنی تیسری پارٹی کی خدمات کی درخواست۔ نمبر 9 پر ہمارے پاس ہے recognizing unethical behavior، یعنی غیر اخلاقی رویے کو تسلیم کرنا۔ نمبر 10 پہ ہے deciding when and how to terminate، یعنی فیصلہ کرنا کہ کس طرح اور کب جو علاج ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ 11 ایڈورٹائزنگ اینڈ پبلک اسٹیٹمنٹ، ایڈورٹائزنگ اور عوامی بیان۔ نمبر 12 پہ ہے ایویلویٹنگ میل پریکٹسز، یعنی بے ضابطگی کا اندازہ لگانا۔ یہ 12 جو ایتھیکل ایشوز ہیں ان کو ہم اس میں پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی انفارمڈ کانسنٹ، یعنی باخبر یا رضامندی۔ Therapeutic goals should be clearly defined before start of the therapeutic process, and the patient's guardian should be clearly informed about the objectives, time or duration of therapy, fee package, and level of confidentiality should be fixed during informed consent۔ یعنی informed consent میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو علاج کے عمل کے آغاز سے پہلے علاج کے مقاصد جو ہوتے ہیں ان کو واضح طور پر بیان کر دینا چاہیے، اور مریض کے سرپرست جو ہوتے ہیں
ان کو مقاصد کے بارے میں واضح طور پر بتا دینا چاہیے یا مطلع کر دینا چاہیے. یہ ہوتی ہے انفارمڈ کنسنٹ، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. تھیراپی کے وقت جو مدت ہوتی ہے تھیراپی کی، کتنا عرصہ یہ تھیراپی جو ہے وہ چلے گی، یہ بتانا. پھر فیس پیکج کا بتانا، اور مریض کی رازداری کی سطح کو قائم رکھنا. ٹھیک ہے، یہ جو کانسنٹ کے دوران مقرر کیا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. نیکسٹ ہم چلیں گے کانفیڈینشیلٹی پہ. سیکنڈ جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس، دس از دا پرائمری گول آف دا سائیکولوجسٹ ٹو مینٹین کانفیڈینشیلٹی اینڈ ٹیک ریزنیبل precautions for this purpose. The limit of the confidentiality should be cleared with the patient or patient's guardians before recording and collecting data. اب confidentiality یعنی رازداری جو ہوتی ہے، اس کا کیا، اس لا کا کیا جو ہے وہ مقصد، اس ایتھک کا کیا مقصد ہے؟ یہ ماہر نفسیات کا بنیادی مقصد ہے کہ مریض کی رازداری کو برقرار رکھے، اس کا یہ مطلب ہے. اور اس مقصد کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کا استعمال کریں، جس میں ریکارڈنگ وغیرہ بھی لی جاتی ہے مریضوں سے. ٹھیک ہے، ان کی جو سوال جواب کیے جاتے ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. پھر جو ٹیسٹ وغیرہ اپلائی کیے جاتے ہیں ان کا اعداد و شمار جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے. تو یہ اعداد و شمار جو ہوتا ہے یا ریکارڈنگ کرنے سے پہلے جو ہوتا ہے رازداری کی حد کو مریض یا مریض کے سرپرستوں کے ساتھ جو ہے وہ مقرر کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، مریض یا مریض کے سرپرستوں کے ساتھ پہلے مقرر کر لی جاتی ہے کہ ہم آپ کے جو ڈیٹا ہم نے آپ سے جو کلیکٹ کیا ہے اس کو ہم رازداری میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ، کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ ہم شیئر نہیں کریں گے. تو یہ پہلے اعتماد میں لیا جاتا ہے. نمبر 3 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے کلائنٹس رائٹس، یعنی مریض کے حقوق. Psychologists must respect the client patient's rights. Psychologists should not impose his or her wishes and opinions on the clients or patients. اب اس میں کیا ہے کہ کلائنٹس کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یعنی ماہر نفسیات کو مریض کے حقوق کی عزت کرنی چاہیے. ماہر نفسیات کو اپنی خواہشات اور رائے کو مریض پر تھوپنا نہیں چاہیے اور نہ نافذ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں کلائنٹس کے رائٹس. نمبر 4 پہ ہم نیکسٹ چلتے ہیں، ریکگنائزنگ دا پرسنل کمپیٹنسی. نمبر 4 پہ اب ہمارے پاس ہے ذاتی صلاحیت کو تسلیم کرنا. اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. اٹ از امپورٹنٹ فار دا سائیکولوجسٹ ٹو ریکگنائز اور بی اویئر آف ہز اور ہر اون اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز، اسکلز اینڈ ڈیفیسٹس اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی لمیٹیشنز. ذاتی صلاحیت کو تسلیم کرنے سے کیا مراد ہے کہ ماہر نفسیات کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت اور کمزوریوں، مہارتوں اور خساروں، خصوصاً اپنی حدود سے آشنا ہو. ٹھیک ہے، اسے پتہ ہو کہ اس کی حدود کیا ہے، اس کی لمٹس کیا ہیں، حدود کے اندر رہ کے اسے اپنا کام کرنا ہے. سائیکولوجسٹ شوڈ انڈرسٹینڈ آن گوئنگ ایفرٹس ٹو ڈیولپ اینڈ مینٹین ہز کمپیٹنس. ایک ماہر نفسیات کو اپنی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کے لیے کوششوں کو جاری رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے مور اوور سائیکولوجسٹ مسٹ ہیو دا ایبلٹی ٹو ریکگنائز دا ایبلٹیز کمپیٹنس آف ہز اور ہر کلائنٹ اینڈ ٹریٹ ہم اکارڈنگلی. یعنی اس کے علاوہ نفسیاتی ماہرین کو اپنے مریض کی صلاحیتوں کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے مطابق اس کا علاج کرنا چاہیے. یعنی کہ نہ صرف وہ اپنی ذاتی صلاحیت جو ہے اس سے اویئر ہو، بلکہ جو مریض ہے اس کی ذہنی جو حالت ہے، کنڈیشن ہے، اس کے مطابق وہ اس کا علاج کرے. یہ ہے اس کا مقصد. نیکسٹ ہے ہمارے پاس نمبر 5 پہ پوائنٹ ایبلٹی ٹو ریفر. ایبلٹی ٹو ریفر کا مطلب ہے حوالہ دینے کی صلاحیت. اب یہ کیا ہوتا ہے، اب یہ ہم پڑھتے ہیں. سائیکولوجسٹ مسٹ بی ولنگ ٹو کنسلٹ ود ادر بیکاز سم ٹائمز دا سائیکولوجسٹ ٹریٹمنٹ از ناٹ برنگنگ fruitful or desired results, or sometimes client is not satisfied with the psychologist's treatment. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماہر نفسیات کو دوسرے ماہرین سے مشورہ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کبھی کبھی کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جو ایک اور ماہر نفسیات ہے اس کو کنسلٹ کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے،
تو مشورہ کرنے کے لیے ایک ماہر نفسیات جو ہے اس کے اندر ایک ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ حوالہ دے سکے کسی اور ماہر نفسیات کا۔ ماہر نفسیات کو دوسرے ماہرین سے مشورہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات نفسیاتی ماہرین کا علاج فائدہ مند یا مطلوب نتائج ثابت نہیں ہوتا۔ In both cases, it is the professional duty of the psychologist that he must refer his client to another psychologist or specialized person. یعنی کہ ماہرین کا علاج، یعنی کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض نفسیاتی ماہرین کے علاج سے مطمئن نہیں ہوتا، یعنی کہ جو علاج کر رہا ہوتا ہے مریض جو ہے وہ اس کے علاج سے مطمئن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ماہر نفسیات کا پیشہ ورانہ فرض ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو کسی دوسرے ماہر نفسیات یا کسی مخصوص ماہر کا حوالہ دے، یعنی کہ اس کو کسی اور کے پاس ریفر کر دے کہ آپ اس سے اپنا علاج کروا لیں اگر آپ میرے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو، ٹھیک ہے۔ ایبلٹی ٹو ریفر کا مطلب یہ ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 پہ، کیپنگ ریلیشن شپ پروفیشنل ود دا کلائنٹ۔ کلائنٹ کے ساتھ تعلقات پیشہ ورانہ رکھنا، یعنی کہ تعلقات صرف پیشہ ورانہ ہونے چاہیے، ایک مریض اور معالج کا رشتہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں۔ A psychologist should perform his or her duty in a highly professional way such as he or she should avoid unfair discrimination based on gender identity. SES یعنی socio-economic status, religional, racial, cultural identity and physical appearance. یعنی ایک نفسیاتی ماہر کو اپنا فرض انتہائی پیشہ ورانہ طریقے سے انجام دینا چاہیے، جیسے کہ وہ جس کی شناخت پر مبنی جنس کی شناخت پر مبنی غیر منصفانہ سلوک سے بچے، اس کے علاوہ سماجی، اقتصادی حیثیت، مذہبی، نسلی، ثقافتی شناخت اور جسمانی طور پر غیر امتیازی سلوک سے بھی بچے۔ Psychologists must be careful to not allow their personal biases and prejudices. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ نفسیاتی ماہرین کو محتاط رہنا ہوگا تاکہ وہ کسی مریض کو ذاتی طور پر پسند ناپسند کرنے سے گریز کریں اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو کسی قسم کے تعصب کی اجازت نہ دیں۔ Moreover, psychologists should make all efforts to avoid inappropriate dual relations with the client other than therapeutic relation. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ نفسیاتی ماہرین کو علاج کے سلسلے کے علاوہ کلائنٹ کے ساتھ غیر مناسب تعلقات سے بچنے کے لیے تمام کوششیں کرنی چاہیے، یعنی کہ ہر ممکن کوشش کرے، جو تھراپسٹ جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کرے اپنے آپ کو علاج معالجے کے علاوہ کوئی رشتہ قائم کرنے سے، ٹھیک ہے، گریز کرنا چاہیے۔ ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک معالج کا اور ایک مریض کا ہونا چاہیے، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 7 پہ ہے ڈیلنگ ود سیکشل اٹریکشن، یعنی کہ جنسی توجہ سے نمٹنا۔ Psychologists should be highly careful in dealing with patients of opposite sex. ماہر نفسیات کو اپنے مخالف جنس کا علاج کرتے ہوئے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ If she feels any sort of attraction from both sides, he should overcome or handle this situation professionally. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ماہر نفسیات اور مریض ایک ساتھ کسی قسم کے احساسات کو محسوس کرنے لگیں تو ماہر نفسیات کو پیشہ ورانہ طریقے سے معاملے کو نمٹانا چاہیے اور اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو نمبر 8 پہ ہے ہمارے پاس پوائنٹ تھرڈ پارٹی ریکویسٹ سروسز، یعنی کہ تیسری پارٹی کی خدمات کی درخواست۔ When a third party renders the services of psychologists, they should clarify the nature of relationship to the third party. جب ایک تیسری پارٹی نفسیات کی خدمات فراہم کرتی ہے، انہیں تیسری پارٹی سے تعلقات کی نوعیت کو واضح کرنا چاہیے۔ Moreover, psychologist is not permitted to exceed his fee package due to the involvement of third party. یعنی تیسری پارٹی کے ملوث ہونے کی وجہ سے ماہر نفسیات کو اس بات کی اجازت بالکل نہیں ہوتی کہ وہ اپنی فیس پیکج سے تجاوز کرے یا اپنی فیس پیکج بڑھا دے یا ضرورت سے زیادہ پیسے مانگے یا زیادہ فیس کا مطالبہ کرے۔
ٹھیک ہے. تھرڈ پارٹی، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تھرڈ پارٹی کسے کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی تیسرے شخص کی جو ہے وہ مدد حاصل کر رہے ہیں اپنے کیس کو سلجھانے کے لیے یا کلائنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے کسی تیسرے ماہر کی آپ ہیلپ لے رہے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 9 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ریکگنائزنگ ان ایتھیکل بیہیویئر، یعنی غیر اخلاقی رویے کو پہچاننا. It is quite possible that psychologists might behave in a selfish manner that contributes the incompetent professional behavior. یعنی یہ ممکن ہے کہ نفسیاتی ماہر خود محتاط طریقے یعنی سیلفش مینر سے پیش آئیں اور غیر معمولی پیشہ ورانہ رویے سے منسلک ہو جائیں. Such selfish behavior may range from prejudice or biasness about the client to exploitation یعنی blackmailing the client. مریض کے لیے تعصب یا biased رویے جو ہوتے ہیں، یعنی کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جانبدار رویے پیدا کرتے ہیں اور یہی تعصب زیادہ رویے مریض کا استحصال کرتے ہیں. Generally, the exploitation is concerned with the client's past behavior. Psychologists have to be very careful in this regard. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ مریضوں کا استحصال ان کے ماضی کے رویوں کو لے کر جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ ماضی میں آپ ایسے تھے، ماضی میں آپ ویسے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، ان کو جو بری چیزیں ہیں وہ اجاگر کرنا. اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے کہ نفسیاتی ماہرین کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں نمبر 10 پوائنٹ پہ، ڈیسائیڈنگ وین اینڈ ہاؤ ٹو ٹرمینیٹ، یعنی کہ فیصلہ کرنا کہ کب اور کیسے جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے، ٹرمینیٹ کیا جائے. اٹ از the responsibility of the psychologist to decide when and how to terminate the therapeutic relationships with the client. یہ نفسیاتی ماہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ مریض کے ساتھ علاج کے تعلقات کو کب اور کیسے ختم کیا جائے. Psychologists terminate the relationship when he believes that therapeutic goals have been achieved and there is no need of further relationship. Psychologists should not prolong or shorten the therapeutic relationship for the sake of their own interest. ماہر نفسیات علاج کے تعلقات کو اس وقت ختم کرتے ہیں جب ان کو یقین ہو جائے کہ علاج کے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کر لیے گئے ہیں اور علاج کے تعلقات کو مزید بڑھانے کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی. ماہر نفسیات کو ان کے اپنے مفاد کے لیے علاج کے تعلقات کو بڑھانے یا کم کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہوتی. یعنی جو ماہر نفسیات ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے علاج کو بڑھاتا جائے فیس لینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایتھکس میں آتا ہے. نمبر 11 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے پبلک اسٹیٹمنٹ، جس کو ہم عوامی بیان بول لیں گے اردو میں. فار دا پرپز آف ریسرچ اینڈ providing awareness to other psychologists and masses, psychologists should keep the confidentiality of the client. تحقیق کے مقاصد اور دوسرے ماہرین نفسیات میں شعور فراہم کرنے کے لیے نفسیاتی ماہرین کو مریض کی رازداری کو برقرار رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو برقرار رکھنا چاہیے. نیکسٹ ہے جی، Psychologists should publish the data by keeping the identity of the client secret, denoting case X or Y. یعنی کہ آپ اس کا نام بغیر شو کرائے اس کا سمبل سے ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ کلائنٹ ایکس ہے، یہ کلائنٹ وائی ہے. ٹھیک ہے، نیم شو نہیں کرنا، اور اس طرح سے کانفیڈینشیلٹی یا رازداری جو ہے وہ کسی بندے کی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پبلک اسٹیٹمنٹ اباؤٹ اینی کیس شوڈ بی انانیمس. ٹھیک ہے جی، یعنی بنام. نفسیاتی ماہرین کو مریض کی خفیہ شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے ڈیٹا یا معلومات شائع کرنی چاہیے. کسی بھی کیس میں مریض کے اصل نام کی جگہ ایکس یا وائی کی علامات کا استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے پبلک اسٹیٹمنٹ کا مقصد. نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 12 پہ پوائنٹ ہے ایویلویٹنگ میل پریکٹسز، یعنی کہ بے ضابطگیوں کا اندازہ لگانا. In case of violation of ethical principles, it is the moral duty of other psychologists to inform the concerned association about the malpractices of the psychologists
اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کی صورت میں یہ نفسیاتی ماہرین کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ نفسیاتی ماہرین کی بے ضابطگیوں کے بارے میں متعلقہ ایسوسیشن کو مطلع کریں۔ Moreover, if a psychologist is found guilty in this connection, strict actions should be taken against him. اس کے علاوہ اگر ایک نفسیاتی ماہر اس سلسلے میں مجرم پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، یہ تھوڑی لمبی تھی، سو آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو۔ پلیز لائک ضرور کیا کریں اور سبسکرائب کریں میرا چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز، اور کوئی بھی آپ کا کمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز موسٹ ویلکم ضرور کیا کریں۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں سائیکالوجی سے ریلیٹڈ تو ضرور پوچھا کریں۔ نوٹسز آپ کو چاہیے اردو میں، انگلش میں، پریویس 5 ایئر پیپرز کے، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میرا نمبر جو میرے فیس بک پیج پہ بھی اویلیبل ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔